دوسرے مرحلے کا پہلا سوال کہ قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں وضاحت کریں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قبیلہ بنو تمیم یہ عرب کے خالص عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے جن کا مسکن کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہے۔ یہ عرب میں مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں احب تمیما لثلاث خصال، مجھے قبیلہ بنو تمیم سے محبت ہے 3 باتوں کی وجہ سے، یعنی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں 3 باتیں سنی ہیں جن کی بنا پر مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی تھی جب کہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کے صحن میں صدقات کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ صدقات کہاں سے آئے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ صدقات بنو تمیم نے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہذہ صدقات قومی، یہ تو میری اپنی قوم کے صدقات ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ سن کر بڑی ایک خوشی محسوس کی اور بنو تمیم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ دوسرا ایک اور جملہ میں نے سنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لونڈی تھی، نبی علیہ السلام نے دیکھی، پوچھا یہ لونڈی کس کی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یہ میری ہے۔ وہ لونڈی بنو تمیم کی تھی، اسی قبیلے کی۔ فرمایا کہ اعتقیھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ اعتقیھا فانھا من ولد اسماعیل، اس کو آزاد کر دو کیونکہ اس لونڈی کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر مجھے اس قبیلے سے اور محبت ہو گئی کہ ایک تو یہ قبیلہ نبی علیہ السلام کی قوم ہے، دوسرا اس قبیلے کے لوگ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، بنو تمیم کا آپ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم اشد امتی علی الدجال، یہ قبیلہ میری امت کے تمام قبائل میں سے دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگا۔ جب دجال ظاہر ہوگا جو کہ سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے بڑا فتنہ ہے، اس وقت بہت سے قبائل دجال کا مقابلہ کریں گے اور سب سے سخت مزاحمت بنو تمیم کرے گا اور دجال کا مقابلہ کرے گا، اور بنو تمیم کی جو دشمنی اور مقابلہ دجال کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر بھی مجھے اس قوم سے محبت ہو گئی۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے، اس پر اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو میں اور وضاحت کر دوں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی صحیح بخاری میں، انہیں کافی دفعہ پڑھی، اور چند سال قبل 10-12 سال قبل یہ حدیث میں نے پڑھائی تھی کلاس میں، تو اس اتفاق سے اس کے چند دن بعد میرا سفر تھا سعودی عرب کا، تو یہ حدیث میرے ذہن میں تھی، تو مجھے ایک ذہن میں ایک بات آئی کہ بنو تمیم قبیلہ نبی علیہ السلام کے دور میں تھا اور ہر دور میں رہے گا حتیٰ کہ دجال کا مقابلہ کرے گا۔
تو آج یہ لوگ کہاں ہیں اور کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا منہج ہے؟ تو سعودی عرب میں باقاعدہ اس مقصد کے لیے میں نے سفر کیا، بہت سے علاقوں میں جہاں جہاں تمیمی آباد تھے، جہاں جہاں بنو تمیم کے یعنی خالص نسب کے لوگ تھے، میں نے ان کو دیکھا، ان سے ملاقاتیں کی، بطور خاص ان کے علماء کو، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی نمازیں۔ تو جوں جوں میری تحقیق آگے بڑھتی رہی اور سفر آگے بڑھتا رہا، میرا ایمان مضبوط ہوتا رہا، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے خالص اہل حدیث تھے، جس سے ایمان بڑھ گیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کتاب و سنت، دلائل بینات، آیات بینات، مگر اللہ رب العزت آفاق و انفس میں نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کو بار بار سنبھلنے کا، سدھرنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ ایک منہ بولتی نشانی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ نے ایک مثال لینی ہو تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کے نام سے منسوب کر کے لوگ ہمیں وہابی اور نجدی کہتے ہیں، وہ بحمدللہ بنو تمیم کے ہیں، ان کا سارا خاندان آج علماء کا موجود ہے، بنو تمیم کے ہیں، اور یہ لوگ بحمدللہ منتشر ہیں سعودی عرب میں، اور سب کے سب عقیدتاً منہجاً کتاب و سنت کے پیروکار اور خالص اہل الحدیث ہیں بحمدللہ۔ یہ ایک نشانی ہے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی بحمدللہ۔ جی